السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور امید ہے کہ طویل عرصے سے جاری پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ بھارت اور پاکستان میں کشیدگی پر امریکہ کے محکمہ دفاع کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور پاکستان میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے جس میں تمام ارکان پارلیمنٹ نے موجودہ کشیدہ صورتحال پر سیاسی اختلافات ختم کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کل بھارتی جنگی جہاز کے پائلٹ کو رہا کر دے گا۔ اور ادھر امریکی اور افغان طالبان عہدیدار قطر میں جاری مذاکرات میں 2 دن کے وقفے کے بعد ہفتے کے روز دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے۔ یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل اور کچھ تفصیلی رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں پارلیمنٹ کے اجلاس کے بارے میں۔ پاکستان میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا ہے جس میں تمام ارکان پارلیمنٹ نے موجودہ کشیدہ صورتحال میں سیاسی اختلافات ختم کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت بننے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے عمل میں آیا۔ اجلاس سے مختلف قائدین نے خطاب کیا اور موجودہ کشیدہ صورتحال پر اظہار رائے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دیں۔ اب آج پہنچا ہے ڈوسیئر ہندوستان کا، لیکن آج وہ ڈوسیئر بھیجا ہے اور 2 دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیئر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگلا ایکشن لیتے، لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے۔ عمران خان نے ایک اور موقع پر کہا، ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ نے یہ پیشکش جمعرات کو پاکستان ٹی وی چینل جیو نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے اور امن کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا مودی بھی اس پر تیار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اگر گرفتار بھارتی پائلٹ ابھینندن کی واپسی سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے تو پاکستان اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور امید ہے کہ طویل عرصے سے جاری پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کو ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنوبی ایشیا میں جاری کشیدہ صورتحال سے متعلق ایک سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ خطے میں جلد امن قائم ہوگا، اور اس سلسلے میں امریکہ کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے قبل قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ مزید کسی فوجی اقدام سے گریز کریں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ قائم مقام وزیر دفاع نے جنوبی ایشیا کی صورتحال پر اعلیٰ امریکی فوجی حکام سے بات چیت کی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان ویتنام میں ہونے والا 2 روزہ سربراہی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुलाकात के बेनतीजा ख़त्म होने की वजह शिमाली कोरिया पर आयद अमरीकी पाबंदियां हैं, जिन्हें अमरीका ने उठाने से इनकार कर दिया है। जुमेरात को 2 रोज़ा सरबराही इजलास के अख्ताम पर हेनोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि शिमाली कोरिया चाहता था कि पाबंदियां मुकम्मल तौर पर उठा ली जाएं, लेकिन उनके बकौल हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही ट्रंप का कहना था कि उन्हें यकीन है कि सरबराही मुलाकात से कबल और इसके दौरान होने वाली पेशरफ्त के मुस्तकबिल में बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। अमरीका के तिजारती अहदेदारों ने बुध के रोज़ कहा है कि चीन के साथ तिजारती माहदे की तकमील करीब नहीं है। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे रॉबर्ट लाइटसर ने वाशिंगटन में कांग्रेस के पैनल को बताया कि माहदे पर पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ करना ज़रूरी है, लेकिन उनका कहना था कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। अमरीका और चीन, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतें हैं, पिछले कई महीनों से नए माहदे के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं, जबकि उन्होंने एक दूसरे की अरबों डॉलर की बरामदात पर भी भारी महसूल आयद किए हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती और सियासी ज़िंदगी के देरीना वकील माइकल कोहन जुमेरात के रोज़ कैपिटल हिल में कानून साजों के सामने समाअत के लिए पेश होंगे। ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने ये इजलास बंद कमरे में हो रहा है और इस हफ्ते के शुरू में वो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए थे। बुध के रोज़ ऐवान की निगरान कमेटी के सामने कोहन का ये ड्रामाई बयान खबर बन गया कि ट्रंप एक नस्ल परस्त, दगाबाज और धोखेबाज हैं। ट्रंप ने वियतनाम में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जुमेरात के रोज़ कहा कि कोहन बिल्कुल गलत कह रहे हैं और वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने दिफा में इस बयान को दोहराया कि उनकी सदारती मुहिम ने रूस से कोई साज़बाज़ नहीं की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है, जिसमें इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट भी आपके लिए पेश की जाएंगी।